تو صحیح کنانا موت کے وقت بتاؤں گا. کنانا تجھے بتانی پڑے گی کہ تمہیں کس نے کہہ دیا یہ کرتا میں اپنے گھپنے جسم پہ پہنوں گا, بلکہ میں نے تو کرتا اس لیے مانگا کہ محبوب کی کرتے کے پر اس دامن پر ان کناروں پر کئی مرتبہ نگاہ پڑی. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ کرتا میں اپنے گھر لے جاؤں گا اور بیوی کو جا کے کرتا امانت دے دوں گا اور کہوں گا یہ کرتا اپنے پاس رکھ, جب میں مر جاؤں غسل دینے کے بعد یہ کفن کے طور پہ پہنا دینا. قیامت کے اللہ پوچھے گا کیا لایا, کہوں گا عمل پلے کوئی نہیں, تیرے نبی کے جسم سے لگا ہوا کرتا ہی تیرے پاس لے کے آ گیا. اپنے بچوں کو یہ واقعہ سنو, کون سی جھوٹی خبریں سنا رہے ہو. دن رات ایک کر دیں گے الیکشن میں ایک ممبر کو کامیاب بنانے کے لیے. اور میرے عزیزوں 2 مہینے محنت کر کے تم نے اپنے ممبر کو الیکشن میں کامیاب کرایا. 25 سال ہو گئے, ایک دن بھی محنت نہیں کی کہ موت کے وقت اللہ مجھے کامیاب کر دے. بڑا کھویلا آنے والا ہے. پیسہ بھی سرانے کھڑا ہو جائے گا, بیوی بھی تھک ہار جائے گی. نہیں یقین آتا 4 دن بستر پہ گر کے دیکھ لے, پوٹی پیشاب کر کے دیکھ لے, کسی مسجد کے امام کے پاس عورت آئے گی, پانی چپڑو سلوار چپڑو, بیٹا پیچھے آئے گا تویز دیو, 4 دن کے بعد آئے گا ابے لی آسانی دی دعا چا کرو. 4 دن باپ پر کو باپ کی پوٹیاں دھلانی پڑ گئی, آسانی مانگتا ہے. وہ 2 سال تجھے گودی میں اٹھاتا پھرتا رہا. 40 سال کا جوال کہتا ہے آسانی کی دعا کرو, سورہ یاسین چا پڑھو, آسانی کی دعا, یا بچ جائے یا مر جائے, کل کا مرے آج بچے. ابا بڑی تکلیف میں ہے, ابا انج پہ ہے, پتر کہتے ابے لی چا دعا کرو, ابا بڑی تکلیف ہے چاہے. اللہ اکبر پہ وہ کہتا اللہ ان کی دعا کرنی تو میرے چک لے, میری وجہ تو میرا گھر بڑی تکلیف ہے چاہے. او جوانوں جتنے آج بیٹھو کہتے ساڑھے پیو ساڑھے بھی کچھ نہیں کیتا, کسی تہوار میں عید کے دن بھی تمہارا ابا نظر نہیں آتا, محرم میں نظر نہیں آتا, کبھی اس چوک پہ کبھی اس چوک پر لوگوں کی جھڑکیاں کھا کے, کسی گاڑی والے کی پی پی سن کے, کبھی ادھر کوڑی لے جاتا ہے کبھی ادھر لے جاتا ہے, 8 گھنٹے 10 گھنٹے تگاریاں اٹھاتا ہے, پھر بھی کہتا تو چاچا کم صحیح نہیں کیتا. اس کے ہاتھوں کو دیکھ پھر پتہ لگے گا تیرے باپ نے کیا کیا, اس کی پھٹی ہوئی ایڑیوں کو دیکھ پھر پتہ لگے گا تیرے باپ نے کیا کیا. عید والے دن 4 سال پرانا جوڑا پہن کے نماز پڑھنے والے کے کپڑوں کو بغیر استری کے کپڑے پہننے والے کو دیکھ تیرے باپ نے کیا کیا. اتنا 103-4 بخار تھا, بیوی ملتے کرتی رہی, جب دوائی لے آ کہندا کوئی نہیں اللہ ٹھیک کر دے گا, بس تو گرم سی مجھے چائے پلا دے. اللہ اکبر, گڑ والی چائے پلا دے. وہ کہتی اپنے تے کیوں نہیں لاندا, وہ کہتا ان پہ لگانا, جو جن پہ ان پہ کرنا لگایا تو میری چرپائی کو بھی مرنے کے بعد یہ تانے دیں گے. خبردار, یہ اتنا کڑوا بول ہے. جب بچے کہتے میرے پیو نے میرے لیے کچھ نہیں کیتا, تو زمین آسمان کے درمیان کا مول اس بول کی وجہ سے سارا کڑوا ہو جاتا. ادھر بچے ہی کچھ نہیں, تیرا سب کچھ بچ گیا, نہ اندر سے کچھ بچا نہ باہر سے کچھ بچا. یہ ریڑھی دھکیلتا ہوا اللہ اکبر فرش پر روڈوں پر دخلوں پہ بیٹھ کے سانسیں لیتا ہے. ہن بھی کہندا میرے پیو نے میرے لیے کی کیتا. ایک مسافر ہے جو مسافروں کی طرح گھر میں آتا ہے, اسے اس وقت تک منجی نہیں ملتی جب تک اگلے دن کا خرچہ نہ دے دے. چینی اس کے ذمے, پتی اس کے ذمے, سبزی اس کے ذمے, بجلی کا بل بچیا کی. او ظالمہ 4 بیٹے باپ سے ریڑیاں دھکیلنے والوں, تمہیں شرم کیوں نہیں آتی؟ تم برات کو باپ کے پیر کیوں نہیں دباتے؟ اس کے جسم کو ہاتھ لگا کے خدا کو رو رو کے دکھایا کرو. اللہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے لعنت آتی ہے, اس کے وجود کی وجہ سے تے اللہ ہمارے گھروں میں تیری رحمت آتی ہے. کبھی اس کے سر میں تیل لگا دیا, کبھی کندھے دبا دیے, کبھی پیر دبا دیے. اگر ماں باپ پیارے نہ ہوتے, ان کا کوئی مقام نہ ہوتا, تو قرآن کے اندر اللہ ان کے ناموں کو نہ سجاتا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. نماز میری میں شرک برداشت نہیں کوئی کرنا, لیکن ماں باپ تیرے اس پیارے ہو سے کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم. جب تک دعا نہیں پڑے گا میں عرش والا تیری نماز ہی قبول کوئی نہیں کروں.
وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. جس طرح مجھے شرک برداشت کوئی نہیں اس طرح ماں باپ کی نافرمانی برداشت کوئی نہیں. ظالم کو ظلم پر، شرابی کو شراب پر، زانی کو زنا پر، چور کو چوری پر میں چاہوں معاف کروں یا پکڑوں، لیکن دو جرم ایسے، ایک مشرک اور ایک ماں باپ کا نافرمان پاوے مکے جا کے میرے معاف کوئی نہیں کرنا. علقمہ کے جنازے پہ کھڑے ہو کر حضور نے فرمایا تھا او میرے یارو سارے کے سارے ادھر آ جاؤ. جب سارے آ گئے فرمایا دیکھو نا ماں ناراض تھی، زبان پر کلمہ نصیب نہ ہوا، میرا صحابی تھا. فرمایا جو ماں باپ کا نافرمان اسے قبر قبول نہیں کرتی. ماں باپ کے نافرمان پر اللہ کی لعنت، حضور رو پڑے، ماں باپ کے نافرمان پر رسولوں کی لعنت، ماں باپ کے نافرمان پر نبیوں کی لعنت، ماں باپ کے نافرمان پر فرشتوں کی لعنت، ماں باپ کے نافرمان پر ساری مخلوق کی لعنت ہوتی ہے. جس نے جانور پر بھی لعنت کرنے سے منع کیا. اور میرے پیارو جب تک یہ گھر میں ہیں ان گلاب کے پھولوں کو کوئی طرح جو گملے میں سجے ہوتے ہیں، خوشبو نہیں بھی آتی تب بھی یہ پھول مہکتا ہوا نظر آتا ہے. جس دن یہ پھول مرجھا گیا ہو کی کرنا چاہیے؟ اتنا سا تھا اسکول چھوڑ کے آتا، اسکول لے کے آتا، مدرسے میں ہفتے کو جمعے کی شام کو سردی گرمی میں چھوڑ کے آتا، جمعرات کو لے کے آتا. استاد چھٹی نہیں پر ہو کے بیٹھ جا، وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، حاجی خیرتا ہے کہ بچے مدرسے تو لے بنایا. اللہ اکبر سنا، استاد سبق سنا لے نہیں منزل سنے دا پیا، دیوار کے ساتھ کھڑا ہوا ہے کیونکہ بچے کا اندر امتحان ہو رہا ہے. فرمایا میرے بچے جب تیرا امتحان تھا تو میں مدرسے کی دیوار کے ساتھ کھڑا رہتا تھا، جب تک تو امتحان کے کمرے سے باہر نہ آتا میں واپس نہیں جاتا تھا. اے میرے بچے مجھے دفنانے کے بعد قبر میں جب میرا امتحان ہوگا، جب تک میں امتحان میں پاس نہ ہو جاؤ میری قبر کو چھوڑ کے نہ جانا. لیکن کتنی بد نصیبی کی بات ہے، ادھر باپ کا امتحان شروع ہوتا ہے، ادھر کدی ساری برادری روٹی کھا کے جاوے ہے، کوئی خالی نہ جاوے، میزبانہ دی طرف مرن والے کے وارثوں کی طرف سے اعلان ہے سارے روٹی کھا کے جائے. ابا فرماتے جو 4 گھنٹے بھوکے رہے ان کی روٹی کا تجھے خیال آ گیا، جو 70 سال کا حساب قبر میں دے رہا ہے تجھے اس باپ کا خیال کیوں نہیں آ رہا؟ اور میرے بچے 4 چفیرے بیٹھ جا، کھول لے قرآن، پکڑ لے ہاتھ میں تسبیح اور آنکھوں سے اتنا رو کے دکھا، اتنا رو آنکھوں سے کرے. بچہ گھر میں رو کرتا ہے، ماں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے. اے میرے بچے خدا کو اتنا رو کے دکھا کہ اللہ کی رحمت کو میرے پہ جوش آ جائے. لیکن ہائے کتنی بد نصیبی کی بات ہے، جنہیں پروٹھے کھلائے، مکھن کھلائے، جنہیں 4-4 ہزار کی جتیاں، 6-6 ہزار کی جرسیاں پہنائی. کتنا میں بد نصیب نکلا، میرے مرنے کے بعد میری قبر پر ایک مرتبہ بھی سورہ اخلاص نہ پڑھا. کل خانی قرآن خانی. صدیقی صاحب آپ کا ٹائم چاہیے، الحمدللہ کھانے میں کیا کھائیں گے، ہم آپ کتنے 1000 روپیہ دیں گے، تشریف لے آؤ، ابا بخشوانا ہے. 4000 آدمی آ کے بیٹھ گئے، کسی نے سبحان اللہ کہا، کسی نے کچھ کہا. لیکن کتنی بد نصیبی کی بات ہے 3 بیٹوں میں سے ایک بیٹا بھی باپ کے لیے اس دن کچھ پڑھ نہ سکا. کر جا میرے پیارے، جو کچھ دنیا کی زندگی کے اندر کرنا ہے یہاں دے دے، وہاں لے لے، نہیں ملے تو مجھے پکڑ لینا، میں تیرا ہاتھ پکڑ کر آمنہ کے لال کے پاس لے کے جاؤں گا. آپ نے میں قرآن پڑھ کے نہیں سنایا تھا بل جا بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. اللہ کے راستے میں 1-2 اللہ 10 دیتا ہے، یا تو میں نے 1 دیا مجھے واپس نہیں ملا. خدا پاک کی قسم، خدا کا وعدہ بھی سچا، مصطفیٰ کا وعدہ بھی سچا، قرآن کا وعدہ بھی سچا. فرمایا بندہ دے ایسے دوں گا، مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع. یہ کر کے دانہ ڈال کے گیا، اس دانے کی بدولت میں نے 700 دانوں کو باہر نکال دیا. اے بندے اگر زمین سے 1 کے بدلے 700 دے سکتا ہوں تو اپنے خزانوں سے 1 کے بدلے میں تجھے 10 کیوں نہیں عطا کر سکتا؟ دوں گا میں تجھے. سیدہ رابعہ بصریہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھی،
فقیر دروازے پر آیا، ایک خادمہ ایک آپ تھی کھانا کھانے کے لیے بیٹھی، 2 روٹیاں اٹھا کے فقیر کو دے دی۔ اماں کہنے لگی ایک دے دیتی، آدھی آدھی ہم کھا لیتی۔ فرمایا جس کو دیا ہے اس نے ایک کے بدلے 10 کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر میں کوئی دروازے پر آیا، اللہ اکبر، 20 روٹیاں خادمہ کے ہاتھ میں دے کے چلا گیا۔ اماں کے ڈر گئی، اس نے کہا او ہو 2 روٹیاں پہلے اپنی نکال کے رکھو، 18 رکھو، کیا پتہ کوئی اور ہے تو 40 کے چکر میں 20 بھی نہ دے دے۔ اللہ اکبر، ماں رابعہ کے سامنے روٹیاں کہ جلدی جلدی کھا لے کوئی فقیر نہ ہوئے۔ آپ نے روٹیوں کو گننا شروع کر دیا، کہنے لگے 20 پوریاں نہیں کرنا، نہ گننے دے، جب 20 نہیں 18 نکلی، کہا یہ لے جا، اس فقیر کو سائل کو بلا کے کہے یہ خیرات کسی اور کے گھر کی میرے گھر کی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، شاید دینے والا رستہ بھول گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہوا کیا؟ کہا جب اس نے اپنے نبی کے ذریعے سٹامپ پیپر کروایا، ایگریمنٹ کروایا کہ ایک کے بدلے 10 دوں گا، بندہ وعدہ جھوٹا نہیں کر سکتا، خدا کیسے جھوٹا کر سکتا ہے؟ خادمہ کی چیخ نکلی، 2 روٹیاں نکال کے رکھ دی، کہ میرا اعتبار جھوٹا، میرے اللہ کا وعدہ سچا۔ قرض دار مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہے، قرضہ چڑھ گیا، اب تو سب سلام کرتے ہیں۔ اپنی حیثیت، اپنی ویلیو اگر علاقے میں دیکھنی ہو تو 3 کام کر کے دیکھو، یا کسی کے ساتھ کھانا کھا کے دیکھو، یا علاقہ چھوڑ کے دیکھو، یا اس سے قرضہ لے کے دیکھو، تمہیں تمہاری اوقات معلوم ہو جائے گی۔ بندے پہ جب قرضہ چڑھ جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں قرض والے سے بچنا، خارش والے سے بچنا، لوگ ایسے شروع کر دیتے ہیں، بھائی بھی ساتھ نہیں دیتے، کتوں اتاریے کتوں اتاریے، لے آسی کیوں کتوں اتاریے۔ یہ تو میرے عزیزو ہر بندہ پریشانی میں تنگ آمد بجنگ آمد پتہ نہیں کیا سے کیا کر جاتا